یا من حی عن بینہ وإن اللہ لسمیع علیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ موضوع پہ آنے سے پہلے ایک اہم بات، 2020 میں بہت کثرت کے ساتھ ہمارے جید علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی سب سے آخری جو سانحہ وہ ہوا حضرت مفتی زرولی رحمۃ اللہ علیہ کا کراچی میں، تو بڑے بڑے اکابرین جا رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ تم دین کا علم حاصل کر لو، پختگی اختیار کر لو قبل اس کے کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے۔ صحابہ نے کہا علم ہم سے کیسے اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہمارے اندر قیامت تک موجود رہے گی، تو علم کیسے اٹھ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے غصے کے ساتھ ارشاد فرمایا کیا بنی اسرائیل کے اندر تورات اور انجیل موجود نہ تھیں؟ یہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن ان کتابوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور فرمایا کہ علم کے اٹھ جانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک واسطہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے، علماء کو اٹھا لیا جائے، علماء کو اٹھا لیا جائے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو یہ علماء کا اٹھ جانا اصل میں علم دین کا اٹھ جانا ہے۔ ایک اور بات بھی اسی حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو علماء اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، ان کا بدل کوئی نہیں ہے۔ پیچھے جو ان کے جانشین ہیں، جو پیچھے کے لوگ ہیں، ان جیسا نظر نہیں آتے الا ماشاءاللہ۔ اکثریت ایسی ہے کہ ان کا بدل کوئی نہیں۔ یہ وہ علماء تھے جنہوں نے ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ دین پہ کام کیا۔ آج اس طرح کا معاملہ نہیں۔ ایک اور بات اس میں پھر ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں جن علماء کو دیکھا آج ویسے نظر نہیں آتے۔ جو آج نظر آ رہے ہیں کل یہ بھی نہیں ہوں گے۔ جو ہم نے پہلے دیکھے ہیں وہ آج نہیں، جو آج نظر آ رہے آئندہ ان جیسے بھی نظر آنے کی امید نہیں الا ماشاءاللہ۔ تو کیا چاہیے ہمیں چاہیے کہ جو موجودہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، ہم دل و جان سے ان کی قدر کر لیں، کل یہ بھی نہیں رہیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ رہ گئی موضوع کی بات، تو الحمدللہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات چیت چل رہی ہے، اور ہمارا ابھی 32واں آج کا یہ بیان ہے، 32، اور ہم بہت تفصیل کے ساتھ مختلف مرحلے سے اور معاملے سے گزرتے ہوئے غزوہ بدر کے ابتدا پہ پہنچے تھے۔ غزوہ بدر یہ وہ جہاد ہے، وہ غزوہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے حق کو حق ظاہر کر کے دکھایا اور باطل کو باطل ثابت کر دیا، اور اپنی مدد کا پورا وزن اہل حق کے اندر ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ سے چلے ہیں تو سواریاں تھوڑی ہیں، لوگ زیادہ ہیں، تو 70 اونٹ تھے، اور ہر اونٹ کے اوپر 3 لوگ باری باری بیٹھا کرتے تھے۔ ایک کی باری، پھر دوسرے کی باری، پھر تیسرے کی باری، ایک بیٹھا ہوتا، 2 پیدل چلتے۔ نبی علیہ السلام کو جو اونٹ ملا اس میں 2 اور صحابہ آپ کے ساتھ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ جب ان میں سے کسی کی باری آتی تو وہ نبی علیہ السلام کو آفر کرتا کہ یا رسول اللہ، ہم پیدل چلیں گے، آپ مہربانی فرمائیں اور اونٹ پہ سواری کے ساتھ چلیں، سواری پہ سوار ہو کے چلیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور میں تم دونوں کے مقابلے میں اجر سے بھی جو ہے نا بے نیاز نہیں ہوں، یعنی مجھے بھی آخرت کے اجر کی ضرورت ہے۔ اس موقع کے اوپر یہ لیڈر کو، بڑوں کو، قوم کے، نبی علیہ السلام نے عملی پیغام دیا کہ مساوات یہ ہوتی ہے، اخلاق یہ ہوتے ہیں۔
پھر صحابہ کرام کی تعداد 313 جو غزوہ بدر میں تھی، اور ٹوٹل صحابہ کی تعداد تقریباً 1,24,000 کم و بیش۔ اگر غور کریں تو انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 اور جو ان میں رسول آئے وہ 313۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے خاص مناسبت عطا فرمائی۔ پھر اس میں اور بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں۔ دو صحابی تھے، ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں حضرات عین اس موقع پہ جس وقت لڑائی شروع ہونے والی ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمان جانتے ہیں کافروں کی تعداد زیادہ ہے اور بھرپور اسلحے کے ساتھ، تو اس وقت تو ایک ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اور بھی کوئی ہمارے ساتھ آ جائے تو فائدہ ہوگا، قوت ہوگی، بڑھے گی۔ اس وقت یہ دونوں صحابی پہنچے۔ ہوا کیا تھا، انہوں نے آ کے بتایا کہ ہمیں کفار نے پکڑ لیا تھا اور انہوں نے ہمیں اس وعدے کے اوپر چھوڑا ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوگے، اگر آگے کوئی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، کوئی معاملہ ہوا، تم نے مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی، تم نے خالی ویسے ہی رہنا ہے، کہیں اپنا عملی شرکت نہیں کرنی۔ تو ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب یہ آئے، موقع ایسا بڑا ہے کہ سامنے جان کے دشمن موجود ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم بھی شہید ہوں اور ہم بھی شریک ہوں اور ہم بھی مسلمانوں کی طرف سے اس موقع پہ بھرپور اپنی ہمت اور جو شجاعت دکھائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم نے جو وعدہ کیا ہے اگرچہ کافر سے کیا ہے، اس کو پورا کرنا۔ تو آتش فشاں کے دہانے پہ بیٹھ کر اس قسم کے فیصلے کرنا، یہ ایک عظیم لیڈر ہی کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سبق دیا اور امت کو یہ بتا دیا کہ وعدہ پورا کرنا یہ مومن کی شان ہوتی ہے، اور وعدہ پورا نہ کرنا یہ منافق کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہم تو عام معاملات میں، لین دین میں، باتوں میں وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے موقع پہ وعدے کو پورا کیا۔ اور غور کیجئے، یہ جنگ، یہ غزوہ، یہ جہاد کس انداز کا ہو رہا ہے کہ ادھر قریش مکہ ہیں، ادھر انصاری صحابہ ہیں اور مہاجرین صحابہ ہیں۔ مہاجرین پہ غور کیجئے، انتہائی قریبی رشتہ دار، کسی کا قریبی رشتہ دار ادھر ہے تو کسی کا ادھر ہے۔ اب غور کیجئے تھوڑا سا، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف ہیں، اور آپ کے انتہائی قریبی رشتہ دار، حقیقی چچا حضرت عباس اور ابو طالب کے دو بیٹے یعنی آپ کے چچا زاد بھائی عقیل، یہ موجود ہیں کافروں کی طرف سے، اور نبی علیہ السلام کے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافروں کی طرف سے موجود ہیں۔ اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ کافروں کی طرف سے اور یہ مسلمانوں کی طرف سے۔ مسلمانوں کی طرف سے اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں تو ان کا سگا بیٹا سامنے عبد الرحمن کافروں کی طرف سے کھڑا ہے۔ اور ایک عجیب بات، بہت عرصے کے بعد یہ عبد الرحمن مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کبھی باپ بیٹا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عبد الرحمن نے اپنے والد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابا جان، بدر کے موقع پہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر اس وقت تو میری تلوار کی زد میں آیا ہوتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اللہ کا دشمن، کافر، رسول کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ ایک ایسی عجیب و غریب جنگ تھی کہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے آ گئے تو بس پھر سارے رشتے ختم۔ ایک ہی اللہ کے ہاں تو ہے، دو ہی باتیں، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کافر ہو یا مسلمان، اور کوئی بات اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اور غور کیجئے، ایک مسلمانوں کی طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے حقیقی ماموں یہ کافروں کی طرف سے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کی طرف حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسری طرف ان کے سگے والد عتبہ ابن ربیعہ، خدا کا دشمن موجود، اور سگا بھائی ولید موجود۔ ایک طرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے موجود، اور دوسری طرف ان کے والد جراح کافروں کی طرف سے موجود۔ تو اس عجیب و غریب معرکے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ میری آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ غزوہ بدر کی تفصیلات
تھوڑی سی پچھلے بیان میں ذکر ہوئی، کچھ آج ہو رہی ہیں۔ آج کا تو پورا بیان غزوہ بدر ہی کے گرد ہے، اور کچھ اگلے میں انشاءاللہ تعالی ہوں گی، اس کو تو سنیں۔ لیکن سورہ انفال قرآن مجید کی ایک صورت ہے، اس کا ضرور تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریں۔ غزوہ بدر کے بارے میں اور اس طرح جہاد کے بارے میں مسلمانوں کو بہت احکامات اور تفصیل اللہ نے خود بتائی ہیں۔ غزوہ بدر کا پورا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، اللہ نے فرمایا کہ تم بدر کے میدان میں ایک کونے میں تھے جو مدینہ کے قریب ہے، کفار دوسرے کونے پہ تھے جو مدینہ سے تھوڑا سا دور ہے، اور وہ قافلہ جس کو بچانے کے لیے کفار آئے، جس کے لیے تم لوگ نکلے، وہ تمہارے سے نکل کے جا رہا تھا، وہ دور اپنے محفوظ راستے پہ چل چکا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا اور بہت تفصیلات غزوہ بدر کی قرآن میں بتائیں۔ میں نے الحمدللہ آج بھی کافی مطالعہ کیا، کل بھی 1.5 گھنٹے کے قریب کیا ہوگا، پرسوں بھی رات کو 2-2.5 گھنٹے کافی مطالعہ کرتا رہا، تو بہت ساری چیزیں سیکھنے سمجھنے کو مل رہی ہیں۔ سورہ انفال میں ایک اور چیز اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور مضبوطی سے قائم رہو۔ اور فرمایا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، تم بات کو سنو اور مانو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، تم بات کو سنو اور مانو۔ اس سننے اور ماننے کے اندر نا کچھ درجات ہیں۔ پانی مجھے چاہیے، اور وہ ان سے کہیں دودھ بھی ابھی تک نہیں آیا، وہ بھی بغیر کہے بھیج دیا کریں۔ تو فرمایا کہ سنو اور مانو، اس کو بہت اہم مقام دیا قرآن مجید میں، اور غزوہ بدر میں سورہ انفال میں جہاں ذکر ہو رہا ہے، آگے بھی پیچھے بھی غزوہ بدر کا، اس کے درمیان میں اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو افواج کو، مجاہدین کو، مومنین کو، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ غور کیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم سنو، ایسا نہ ہو کہ تم ایسے ہو جاؤ کہ تم نہ سننے والے ہو۔ سننے سے کیا مراد ہے؟ بات کو سننا کیا ہے؟ بات کو سننا یہ ہے کہ حق کو سننا، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو سننا، یہ مراد ہے۔ اگر کوئی آدمی حق نہیں سنتا، گناہ کی بات سنتا ہے، کافروں کی بات سنتا ہے، تو سننے میں شمار ہی نہیں ہے۔ تو سننا یعنی حق بات کو سننا، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، سننے کے 4 درجے معارف القرآن کی تفسیر، بس بیٹھ جائیے باپ۔ سننے سے کیا مراد ہے؟ حق کو سننا، گناہ کی بات، کافر کی بات، ادھر ادھر کی بات سننا، یہ سننا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک سننے سے مراد ہے اللہ کی بات یعنی حق کی بات سننا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا۔ اب اس سننے کے 4 درجے ہیں۔ سننے میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ سننا، سمجھنا، اس پر اعتقاد، یقین اور ایمان رکھنا، اور چوتھی بات عمل کرنا۔ سننے میں 4 باتیں ہیں۔ سن لینا ایک بات، دوسری بات سمجھ لینا، تیسری بات یقین ہے، اعتقاد ہے، ایمان ہے، یہ چیزیں، اور چوتھی بات پورے طور سے عمل کرنا۔ یہ 4 اس کے معاملات ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ ہم ان 4 کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا درجہ ہے سننا، نہ سمجھنا، نہ یقین رکھنا، نہ عمل کرنا۔ یہ جو درجہ ہے، یہ کون سا درجہ ہے؟ یہ کافروں کا اور مشرکین کا درجہ ہے کہ سن لی لیکن اس کے بعد کچھ نہیں۔ دوسرا درجہ یہ منافقین کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سن بھی لینا، سمجھ بھی لینا، یہ 2 کام کرتے ہیں۔ سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، نہ یقین پختہ رکھا اور نہ پورا عمل کیا۔ یہ منافقین کا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ ہے گناہگار مسلمانوں کا درجہ۔ وہ کیا ہے؟ بات کو سن لینا، سمجھ لینا، یقین کر لینا، اور عمل میں پوری ڈنڈی مارنا، جیسے ہم مارتے ہیں، کھل کے مارتے ہیں۔ جو دل میں آئے اس شریعت پر عمل کر لیتے ہیں، جس چیز پہ دل اچھا لگے اس پر عمل کر دیتے ہیں، جو اچھا نہ لگے اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو یہ گناہگار مسلمانوں کا درجہ ہے۔
دل چاہے گا تو سنت پر عمل کر لیں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے۔ تو یہ مسلمانوں کا گناہگار جو گروہ ہے اس کا درجہ، ان کے یہ تین چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں: سننا، سمجھنا، یقین کر لینا۔ انہیں معلوم ہے نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، پردہ کریں گے تو جہنم سے بچیں گے، لیکن عمل میں کوتاہی کا ہونا۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ یہ مخلصین، کاملین مومنین کا درجہ ہے۔ اللہ یہ درجہ ہمیں عطا فرمائے، اور یہ وہ درجہ ہے جس پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ کافروں کے خلاف اللہ کی مدد اس درجے والوں پر آتی ہے۔ وہ کون سا درجہ ہے؟ سننا، سمجھنا، یقین رکھنا اور پورے طریقے سے عمل کرنا، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے واقعے میں اللہ رب العزت ان باتوں کو بیان فرما رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب مسلمان ان چار درجوں پر پورا اترے گا تب اللہ کی مدد آئے گی۔ باقی اللہ رب العزت نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، ارے جو اللہ نے طے کیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ۔ حق اور باطل کے اس مقابلے کو دیکھنے کے بعد، اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم حق کو مان کر فرما بردار بن کر زندگی گزارو، اور تمہاری مرضی ہے کہ تم جاؤ جہنم کی طرف جاؤ، جو مرضی کرو۔ اب ہم نے حق کو کھول دیا۔ یہ حق کا کھولنا کیا ہے؟ یوم الفرقان، اللہ نے اس کو فرمایا کہ یہ حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر دینے کا دن تھا۔ 17 رمضان جمعے کا دن یہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے کا دن تھا۔ کیسے؟ اس کو بھی سمجھیے۔ اللہ نے سورہ انفال میں پورا تفصیل سے بیان کیا۔ کیفیت ایسی تھی کہ مسلمانوں کے فتح ہونے کی کوئی امید ہی نہ تھی اور کافروں کی شکست کی کوئی امید نہ تھی۔ اس کیفیت میں یہ معاملہ شروع ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے نقشے کو خود کھینچا قرآن مجید میں، کہ ایک بدر کا میدان ہے، ایک طرف کافر ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں، دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ اب چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، اب آمنے سامنے آ گئے، اللہ لے آئے۔ اور کافر کہاں ٹھہرے؟ جو جنگی اعتبار سے بہترین جگہ، اور پانیوں پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ہموار جگہ۔ مسلمان جب آئے تو جگہ ایسی تھی جو غیر ہموار تھی، ریتلی تھی، پاؤں چلنا مشکل ہوتا تھا، اور پانی بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر مشرکین مکہ کو یہ اطمینان بھی تھا کہ ایک تو ہماری تعداد ان سے بہت زیادہ، دوسرا ہمارے پاس اسلحہ بہت زیادہ، تیسرا ہمارے پاس مال و اسباب بہت زیادہ، چوتھا ہمارے پاس سواریاں بہت زیادہ۔ تو ہر چیز جو مادی قوت تھی ساری کی ساری کافروں کے پاس بھرپور موجود تھی، اور ان کو کیا اور امید تھی؟ یہ امید تھی کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوا تو قافلہ قریب موجود ہے، وہ ہماری مدد کے لیے آ سکتا ہے۔ آپشن موجود تھا، کیونکہ 3 میل کے فاصلے پہ تھے۔ ادھر مسلمان تعداد میں کم، اسلحے میں کم، وسائل کے اندر کم، سواریوں کے اندر کم، اور پیچھے کمک کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ یعنی اسباب کے درجے میں کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ مسلمان فتح حاصل کر سکتے اور کافر ہار سکتے، ایسی کوئی بات نہ تھی۔ پھر یہ جو کافر نکلے تھے نا، یہ مکمل لڑائی کے ارادے سے بھرپور تیاریوں کے ساتھ نکلے تھے۔ مسلمان جب مدینہ سے نکلے ہیں تو لڑائی کے ارادے سے نکلے، تو قافلے کو کور کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اچانک اتنا بڑا لشکر 3 گنا زیادہ آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں سارے نقشے کو کھینچ کے یہ بتایا اور کہا کہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، جو اللہ چاہتا ہے اس نے کرنا ہی تھا، وہ کر دیا۔ اچھا، اب جتنے بھی اسباب بنے نا، نبی علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے ہیں تو کیا پوزیشن ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ ہے، اسے کور کرنا ہے۔ تو تھوڑے سے لوگوں کو لے لیا اور اسلحے کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور بس چل پڑے، اچانک چل پڑے فوراً۔ اور ادھر اللہ کی مرضی کیا آئی کہ کافروں کے
ایک لشکر جرار سے مقابلہ ہو گیا، اور ادھر کافروں نے جو نکلنے کا ارادہ کیا وہ کیوں کیا کہ انہیں اطلاع ملی، حضرت ابو سفیان نے اطلاع بھیجی تھی، اس وقت خیر مسلمان نہ ہوئے تھے، زمزم غفاری کو بھیجا، اس نے عجیب حال سے وہ اونٹ کو زخمی کر دیا اور ایک پورا ناٹک کیا، اس سے وہ مشتعل ہو گئے اور فوراً نکل پڑے۔ راستے میں کئی ایسے مقام آئے کہ لوگوں نے کہا کہ اب واپس چلو، خاص طور سے اس وقت جب اطلاع ملی کہ بھئی ہمارا قافلہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے تو اب ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آتے ہی رہے۔ یہ سب کیا ہوا؟ یہ محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے اتفاقاً ہو گیا، ارادتاً نہیں ہوا۔ لیکن یاد رکھیے اس کائنات میں جو بھی چیز اگر اتفاقاً بھی ہو رہی ہے، ہم چاہے اس کو اتفاقاً سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اور بھی جتنے حالات نظر آتے ہیں جی اتفاق ہو گیا، نہیں، اتفاق نہیں ہوا، وہ مالک کی مرضی ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ حضرت جی کے ساتھ سفر تھا کہ حج یا عمرے کا، تو میں مسجد نبوی شریف سے واپس ہوٹل کی طرف جا رہا تھا، ایک جاننے والے مل گئے، تو بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت کے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا حضرت کے ساتھ ہوں الحمدللہ، کہ جی ذرا میرا بھی مصافحہ ہو جائے اور دعاؤں کے لیے میں نے کہنا ہے۔ میں نے کہا آ جائیں، بالکل آ جائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کو لے کے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کے کمرے میں گیا، میں نے کہا حضرت یہ ساتھی ہیں لاہور کے، اور اچانک ان سے ملاقات ہو گئی، اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ حضرت نے اسی وقت تنبیہ کی، فوراً ٹوکا، فرمایا کہ اتفاق کو تو دہریے بھی مانتے ہیں، تو قدرت کو مانتے ہیں۔ اللہ نے ملاقات کرائی یہ کہیے، حافظ صاحب کہنا ہے تو یہ کہیں کہ اللہ نے کرائی، یہ اتفاق کیا ہوتا ہے؟ اتفاق کو تو دہریے بھی مانتے ہیں۔ ہم تو اللہ کی قدرت کے قائل ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے آپ کی راستے میں ملاقات کرا دی، آپ لے آئے، اللہ چاہتا تھا کہ یہ ملاقات ہو، تو اتفاقات نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہمارا یقین بڑھے۔ جتنے حادثات بھی اتفاقیہ پیش آتے ہیں ان کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ کو غور کرنے سے بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی جو اتفاق نہیں، جو فقط اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ ہاں، دیکھنے والی نظر چاہیے، عبرت والی نگاہ اور صحیح سوچ ہو اور قلب سلیم ہو، پھر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر اس لشکر کو کیا ہوا، اس فوج میں، اس مقابلے میں ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے جن کے پاس کوئی سر و سامان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ان کو اللہ نے فاتح قرار دیا، فاتح بنا دیا، فتح عطا فرما دی، اور جن کے پاس سب کچھ تھا ان کو ہرا دیا، ختم کر دیا۔ یہاں یہ بات ظاہر کرنی تھی کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تائید کی تو فقط ایمان کی وجہ سے اور ان کے صحیح سننے کی وجہ سے، اور کافروں کے پاس یہی قوت نہیں تھی، باقی تو ان کے پاس بہت کچھ تھا، ان کے پاس اللہ کی اطاعت نہیں تھی۔ پھر اس میں قرآن مجید ہی میں اللہ رب العزت نے اور بڑی پیاری بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ۔ ایک عجیب بات ہے، اللہ رب العزت نے یہ 10ویں سپارے میں سورہ انفال کو پڑھیے، اللہ کے لیے پڑھیے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیے، اور معارف القرآن حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ہو، میں تو اسی سے استفادہ کرتا ہوں، اس کو پڑھیے اگر ممکن ہو۔ اس میں ان دونوں آیات میں فرمایا اللہ نے، جس کی میں خلاصہ آپ کو عرض کرتا ہوں جو حدیث میں موجود، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کافروں کی تعداد خواب میں بہت کم کر کے دکھائی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتائی، ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے میدان جنگ میں کیا کیا، کافروں کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی، ادھر مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، دونوں کو ایک دوسرے کی تعداد کم دکھائی۔ بھئی مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھانے کا تو مقصد واضح ہے نا، کہ مسلمانوں کی مدد کرنا اور ان کے دل مضبوط ہو جائیں۔ کافروں کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی کیوں دکھائی؟ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کو بھی تھوڑا دکھایا، دو باتوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک کہ مسلمانوں کا جو رعب ہے وہ ان پہ نہ آ جائے، اور دوسری بات وہ بھی سمجھے تھوڑے ہی ہیں، کوئی بات نہیں، کہیں جانا نہیں، ٹھیک ہے، ویکھی جائے گی، آ جاؤ پھر،
تاکہ وہ بھاگنے نہ پائیں اور زیادہ آ جائیں، کیونکہ اللہ کا امر تو ہو ہی چکا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے سوچا تھا کرنے کا وہ میں نے کرنا ہی کرنا تھا، آ جاؤ پھر۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر باتیں تھیں۔ اچھا جی، اسی سورہ انفال میں جہاد سے متعلق، لڑائی سے متعلق کچھ اور بھی احکامات ہیں، انہیں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں بھائی، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سیرت نبی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف واقعات کو لے کے نہیں چلنا ہم نے، اس سے جو بہت سارے نکات ملتے ہیں زندگی ہمیں گزارنے کے لیے، اس کو بھی ہمیں ساتھ رکھنا ہے۔ صرف واقعہ سنا لینا وہ اکیلا مقصد نہیں ہے، بہت سارے مقاصد ہیں اس کے۔ اب قرآن مجید میں سورہ انفال میں سورہ غزوہ بدر ہی کو لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ريحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے 6 باتیں بتائیں ایمان والوں کو کہ دیکھو جب تمہارا کہیں سامنا آمنا ہو جائے کیا کرو، فثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ۔ پہلا تو معاملہ ہے کہ ثابت قدم ہو جاؤ۔ دوسرا واذکروا اللہ کثیرا، خوب اللہ کا ذکر کرو۔ ارے کتنی حیرت کی بات، ایک آدمی پہلے لڑائی بھڑائی میں مصروف ہے اور آگے جان کا خطرہ ہے، اس کو کہا جا رہا ہے اللہ اللہ بھی کرو، درود شریف بھی پڑھو، اللہ کا ذکر بھی کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ پوائنٹ سمجھنا ہے۔ ایک آدمی کاروبار میں کر بیٹھا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہاں بھی ہے کہ ذکر کرو۔ اور ایک آدمی دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کے کام کے لیے نکل رہا ہے، دعوت کا کوئی بھی رخ انداز اس نے اپنایا ہوا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اے موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ جائیے میری نشانیوں کو لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ تو یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دعوت اللہ کی جو ابتدائی اسٹیج ہے وہ ہے زبان سے اللہ کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اور جو آخری اسٹیج ہے فائنل وہ ہے تلوار سے۔ تو شروع سے لے کے آخر تک اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تم نے جو بھی دین کا کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ذکر کو ساتھ رکھو۔ یہ دل کو قوی کرتا ہے، دل کو قوت دیتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اوپر سے مزید چیز ڈالی جا رہی ہے، ڈالی نہیں جا رہی ہے، آسانی دی جا رہی ہے، ایک راحت، ایک قوت، ایک فرحت ملتی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں سے جو کہ ذکر کو نکال چکے ہیں اس لیے بے چین ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب ذکر، مراقبہ، فکر، یہ معمولات کی پابندی صحیح رخ پر ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ تو ایک تو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، تو پہلی بات کیا بتائی تھی؟ ثابت قدم رہو۔ دوسری بات اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور تیسری بات وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرو، جیسے کہ شروع میں بتائی 4 درجے ہونے چاہیے۔ تو اگر کفار سے جنگ آ جائے پیش تو 3 باتیں کیا ہوں؟ ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی کامل فرما برداری کرو۔ چوتھی بات کیا فرمائی؟ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا نہیں، لڑائی نہیں کرنا، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، بزدل ہو جاؤ گے۔ 5ویں بات وَاصْبِرُوا، صبر کرنا، اور 6ٹھی بات فرمائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، دکھاوا نہ ہو، جیسے کافر نکلے نا اتراتے ہوئے، ایسا نہ ہو، اخلاص ہو اور عاجزی ہو، دکھاوا نہ ہو۔ یہ 6 احکامات اللہ نے عطا فرمائے کہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ان معاملات پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور آگے سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ یہاں اللہ رب العزت نے شیطان بدبخت کا، جو مسلمانوں کا نہیں کافروں کا بھی دشمن ہے، یہ جو شیطان ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، یہ اولاد آدم کا، بنی آدم کا دشمن ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ مسلمانوں کا خصوصی دشمن ہے، کافر تو ویسی کفر پر ہیں تو ان کی دوستی آپس میں جڑ جاتی ہے،
اور یہ پھر مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیے شیطان اولاد آدم کا دشمن ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں۔ یہ قرآن مجید میں سورہ انفال میں 10ویں سپارے میں خود اللہ نے بیان فرمایا، تفصیل اس کی اور بھی بہت ساری ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا؟ کیونکہ غزوہ بدر ہے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، جو اللہ فرما رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ پھر واقعہ بھی اس کے بعد شروع کرتے ہیں، اس پوائنٹ کے بعد۔ قریش مکہ جب لڑنے کے لیے نکلنے لگے تو ان کو ایک خطرہ ہوا کہ ایک قبیلہ ہے بنو بکر جو قریش کا دشمن تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اگر ہم اپنے سارے جنگجوؤں کو لے کے دور نکل گئے تو قبیلہ بنو بکر نے پیچھے حملہ کر دیا تو ہمارے گھر شہر اور ہمارے بچوں بیوی بچے تو وہ قبضہ کر لے گا۔ تو ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی، نہیں نکل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ایک بدبخت شیطان اس وقت آیا، یہ بدبخت، اور اس نے روپ بنایا ہوا تھا سراقہ ابن مالک کا، جو اس علاقے کا ایک بہت بڑا سردار تھا۔ اس کی شکل میں شیطان آیا اور اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر آیا اور آ کے کہنے لگا ان لوگوں کو، لا غالب لکم اليوم من الناس، ارے تم فکر کیوں کرتے ہو، تم ہی غالب آؤ گے، تمہاری تعداد زیادہ، میں جانتا ہوں سب، تم ہی غالب آؤ گے۔ اور آگے کہنے لگا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، ارے میں تمہارا پڑوسی ہوں نہیں۔ تو ایک طریقے سے اطمینان دلا دیا کہ قبیلہ بنو بکر اور قریب کے دشمنوں کی فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو۔ انہیں اطمینان ہو گیا اور یہ چل پڑے۔ جب چلیں تو وہاں قریش کا لشکر ہے اور ساتھ یہ شیطان کا لشکر موجود، یہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں ہے، اور وہاں اس کا ہاتھ تھا ایک نوجوان کے ہاتھ میں، حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں۔ اب یہ تھا کہ مقابلہ شروع ہونا ہے۔ اس بدبخت نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں، اعلی عقیبہ، یہ تو دوڑا پھر، فلما نکث اعلی عقیبہ، اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے تو پیچھے دوڑ لگائی، بھاگا ہی ہے۔ اس کو حارث ابن ہشام نے کہا کہ اے عرب کے سردار، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ این اس موقع پہ لڑائی شروع ہونے والی ہے، تو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے ہمیں؟ تو اس نے کہا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں نہیں تمہاری کوئی بات سنتا مانتا، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی، یعنی فرشتوں کا لشکر دیکھ رہا ہوں، اور میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ بھاگ گیا وہاں سے۔ جب یہ بھاگنے لگا تو ابو جہل نے فوراً بات بنائی اور کہا لگتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اب تم جو ہے نا فکر نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان لعین کی یہ عادت ہے کہ ایسے موقعوں پہ یہ بھاگ جایا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں 13ویں سپارے میں آتا ہے جہنم کے اندر جب کافر شیطان کو طعنہ دے رہے ہوں گے کہ تیری وجہ سے ہم تباہ ہوئے، تو کہے گا نہیں 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 نہیں، میری وجہ سے نہیں ہوئے، میں نے کیا کیا تھا، میں نے تو ذرا سا ایک وسوسہ ہی ڈالا تھا نا، اور کیا کیا تھا، تمہارا ہاتھ پکڑا تھا، پکڑ کے لے گیا تھا، ایک وسوسہ تو ڈالا تھا، تمہارے سامنے اللہ کا قرآن تھا، تمہارے سامنے تمہارے نبی کا فرمان تھا، تم نے اس حق کو نہ دیکھا، میرے وسوسے پہ عمل کرنے لگے، تو میں نے نہیں کچھ کیا، تم خود ہی بدمعاش ہو۔ وہاں بھی یہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے علماء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ اب ہم واقعے کی طرف ذرا اور ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ قریش کی روانگی کی اطلاع نبی علیہ السلام کو مدینہ سے نکلنے کے 1-2 دن بعد ہوئی۔ جب مدینہ سے نکلے ہیں تو صرف ابو سفیان کا قافلہ ہے، جس کے لیے بہت زیادہ لاؤ لشکر کی اور اسلحہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن نکلنے کے بعد معلوم ہوا کہ اب تو قریش کا 1000 کا جرار لشکر آ رہا ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ صفرا مقام تھا، نبی علیہ السلام کو 2 ساتھیوں نے، بزبز اور عدی، جن کو آپ نے بھیجا تھا آگے حالات کی اطلاع کے لیے، جیسے جاسوس ہوا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب قریش کا قافلہ تو نکل گیا، ابھی قریش کا لشکر آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کو جمع کیا، پوچھا بھئی کیا کریں، ہمارے سامنے تو لشکر قافلے کی بات تھی، ابھی لشکر آ گیا، کیا کریں؟ تو بعض صحابہ نے کہا بھی کہ بھئی ہم تو اتنی تیاریوں کے ساتھ نہیں آئے، تو ہمیں لشکر سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس قسم کی کوئی رائے آنا شروع ہوئیں
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم دل و جان سے حاضر ہیں، کوئی نہیں قافلہ نہیں تو لشکر ہی سے ہی ہم دیکھیں گے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، دعائیں دی۔ اتنے میں ایک صحابی مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت خوبصورت کلام فرمایا اس موقع کے اوپر۔ ایسے موقع پہ اوپر یہ باتیں بڑی ہمت والی ہوتی ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کو انجام دیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا ارے تو آپ جائیے اپنے رب کے ساتھ جائیے، لڑیے، ہم ادھر آرام سے بیٹھے ہیں، جب آپ فتح پڑھ لیں گے میں بلا لیجیے گا۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے اگر آپ کا پروردگار جہاد کا حکم، قتال کا حکم دے تو ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانثار صحابی کی بات سنی، چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خوب دعائیں خیر کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ 3 دفعہ جب آپ نے یہ کہا نا تو سردار انصار کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو افصح العرب والعجم ہیں، سب سے زیادہ بلیغ بات آپ کی ہوتی ہے، وہ اس نقطے کو سمجھ گئے اور فوراً عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد یہ ہے کہ ہم انصار آپ سے کوئی بات کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میرا مطلب یہی ہے کہ مہاجرین تو عمر نے بھی کہہ دیا، ابوبکر نے بھی کہہ دیا، مقداد نے بھی کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اب انصار میں سے بھی کوئی کھڑا ہو۔ آپ کی چاہت میں ایک وجہ یہ علماء بتاتے ہیں یہ تھی کہ انصار میں سے کوئی بولے، وہ یہ تھی کہ انصار نے جب بیعت عقبہ میں آپ کے ساتھ بیعت کی، معاہدے کیے، تو اس میں یہ تھا کہ مدینہ میں اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو انصار مدینہ جان نثاری دیں گے، لیکن اب تو باہر نکل کے دور جا کے حملہ کرنے کی بات ہے، تو ابھی انصار کیا کہتے ہیں یہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، تمام صحابہ بہترین ہیں، اور ایک ایک صحابی جو ہیں اللہ کرے ہم بس کل قیامت کے دن ان کا دیدار مل جائے، ان کے ساتھ مل جائے، وہ بڑے لوگ تھے۔ تو اس موقع کے اوپر جب یہ معلوم ہے کہ بہت بڑا دشمن پوری تیاریوں کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے صدیق اکبر ہے نا، صدیق المہاجرین ہم انہیں کہہ دیں تو ان کو صدیق الانصار کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کا سنیے کلام، کیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائیں وہ حق ہے، اور اطاعت اور جانثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ معاہدہ دے چکے ہیں، پختہ وعدہ کر چکے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ مدینہ سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، اللہ نے ٹھیک ہے دوسری کوئی صورت پیدا فرما دی، تو جو آپ کی مرضی ہے اس پر عمل کیجئے، آپ جس سے چاہے تعلقات رکھیں، جس سے چاہے تعلقات ختم کریں، جس سے چاہے صلح کریں، جس سے چاہے دشمنی کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آگے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے مال میں سے جس قدر چاہیں آپ مال لے لیں اور جس قدر چاہیں ہمارے مال میں سے ہمیں دے دیں، اور قسم ہے اس ذات کی جو مال آپ ہمارا لے کے اپنے پاس رکھ لیں گے، خرچ کر دیں گے، وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اور محبوب ہوگا اس سے جو آپ ہمیں واپس دے دیں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں برق الغماد، حبشہ کا دور کا مقام فرمایا، برق الغماد جانے کا حکم دیں گے، ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے۔ اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم سارے انصار سمندر میں کود جائیں گے، ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ اور یا رسول اللہ ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو برا نہیں سمجھتے، البتہ ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر ہیں اور بڑے سچے ہیں، مقابلے کے بڑے سچے ہیں، اور اللہ سے امید ہے اللہ تعالی ہم سے آپ کو وہ چیز دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، بس اللہ کے نام پر ہمیں لے چلیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ باتیں سنی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نام پر چلو اور تمہیں بشارت ہو، اللہ نے وعدہ کیا ہے ابو جہل یا ابو سفیان میں سے دونوں جماعتوں میں سے کوئی ایک تو تمہیں ضرور ملے گی، اور مجھ کو قوم کفار کے
قتل ہو جانے کی جگہ کہ کون کہاں کہاں قتل ہوگا، یہ سب اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کافروں کی دو جماعت میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گی۔ ادھر یہ معاملہ ہوا، اور دوسری طرف کفار مکہ جب چلنے والے تھے، ابھی ابو سفیان کا وہ جو بھیجا ہوا بندہ تھا نا زمزم غفاری نہیں پہنچا تھا، اس کے پہنچنے سے 3 دن پہلے کیا ہوا، نبی علیہ السلام کی پھپھی عاتکہ بنت عبد المطلب، انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک اونٹ پہ سوار ایک شخص آیا اور ابطح کے مقام پہ کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے پکارا، اے اہل غدر، اپنے قتل گاہ کی طرف، اپنے قتل گاہ کی طرف چلو 3 دن کے اندر اندر۔ کہا کہ اے اہل غدر، اپنے قتل گاہ کی طرف چلو 3 دن کے اندر اندر۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ اپنا اونٹ لیے مسجد حرام کی طرف گیا، اس کے بعد جبل ابی قبیس پہ کھڑا ہوا، وہاں جا کے بھی اس نے آواز دی، 3 دفعہ یہ آواز لگائی، ایک ابطح میں، ایک مسجد حرام میں، اور ایک پہاڑ کے اوپر آ کے، اور پہاڑ پہ آواز لگانے کے بعد وہاں سے ایک بڑی سی چٹان نیچے کی طرف پھینکی، وہ چٹان نیچے گری، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کا ٹکڑے مکہ کے ہر گھر میں گرے۔ مکہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جس میں اس چٹان کا کوئی ٹکڑا نہ گرا ہو۔ اب نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تو انہوں نے بڑی پریشان ہوئی اور اپنے بھائی عباس کو کہا، وہ مسلمان نہیں ہوتے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مکہ کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اے بھائی یہ خواب کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اب حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن باہر نکلے تو ان کو دوست ملا اپنا، ولید نام تھا، ولید ابن عتبہ، اس کو انہوں نے خواب سنا دیا اور کہا دیکھو بھی آگے کسی کو نہ بتانا۔ اب ولید آگے گیا اور لفظ بلفظ پورا خواب اپنے باپ عتبہ کو سنا دیا۔ عتبہ نے جب سنایا تو یہ پورے مکہ میں خواب پھیل گیا۔ ابو جہل کو جب پتہ لگا تو سب کو پتہ لگ گیا۔ 3 دن کے بعد ابھی زمزم غفاری ابو سفیان کا جو قاصد تھا پہنچا نہیں تھا، حضرت عباس حرم میں آئے تو قریش مکہ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے ابو الفضل، تمہارے مرد تو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، تو کیا تمہاری عورتیں بھی اب نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں؟ عباس نے پوچھا ابھی کیا ہوا؟ تو انہوں نے خواب سنایا، ابو جہل نے خواب سنایا کہ دیکھو بھی تمہاری بہن نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی، اتنے میں وہ پھر پیچھے سے زمزم غفاری آ گیا، جس نے آگے خبر سنائی کہ قافلے کو بچانے کے لیے چلو۔ تو ایک یہ معاملہ پیش آیا۔ دوسرا ایک اور خواب بھی ہے، جہیم ابن صلت کا خواب۔ یہ قریش مکہ کے ساتھ جو لشکر روانہ ہوا نا، 3 دن کے اندر تیاری ہوئی اور روانہ ہو گیا، اس میں یہ بندہ موجود تھا۔ جب قریش مکہ کا لشکر مقام جحفہ میں پہنچا تو جہیم ابن صلت نے خواب دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ساتھ ایک اونٹ ہے۔ وہ آگے کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ قتل ہوا ربیعہ، قتل ہوا شیبہ، قتل ہوا عتبہ، قتل ہوا ابو جہل، قتل ہوا امیہ بن خلف، فلاں 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 قتل ہوئے، قتل ہوا یہ، قتل ہوا یہ۔ اور اس کے بعد اس نے جو اس کے بعد اونٹ تھا اس کو برچھا مارا، اونٹ زخمی ہو گیا، اور اس زخمی اونٹ کو قریش مکہ کے لشکر میں چھوڑ دیا، اور ان کا لشکر کا کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا جہاں اس کے اونٹ کے چھینٹے نہ پہنچے ہوں۔ اب جہیم ابن صلت نے یہ خواب جب دیکھا تو لوگوں کو بتایا۔ جیسے ہی ابو جہل کو پتہ لگا تو ابو جہل کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا یہ لگتا ہے بنی عبد المطلب میں کوئی اور نبی بھی پیدا ہو گیا، دوسرا نبی پیدا ہو گیا، جب ہمارا مقابلہ ہوگا نا پھر پتہ لگ جائے گا کہ کون کس کو مارتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ آگے چلتے رہے۔ ایک اور معاملہ بھی پیش آیا، نبی علیہ السلام نے 2 اپنے جاسوس بسبس اور عدی رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا تھا کہ جاؤ اور ابو سفیان کے قافلے کی رپورٹ لے کر آؤ، جب یہ لوگ بدر پہنچے تو وہاں ایک ٹیلے کے اوپر ایک پانی کا چشمہ تھا، وہاں انہوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا۔ اتنے میں وہاں 2 عورتیں تھیں، 2 لڑکیاں تھیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہی تھیں۔ ایک دوسری کو کہہ رہی تھی بھئی میرا قرضہ واپس کرو، پیسے دو مجھے واپس۔ دوسری کہہ رہی تھی اللہ کی بندی صبر کر، ابھی قریش کا قافلہ یہاں سے آنے والا ہے، ابو سفیان کا، وہ یہاں آ کے ٹھہرے گا اور میں اس میں خدمت کروں گی، لوگوں کے کام کروں گی، تو وہاں سے مجھے جو کمائی ہوگی تیرا
قرضہ میں دے دوں گی، یہ بات چیت ہو رہی تھی۔ تو وہیں کا ایک مقامی ہے مجدی ابن عمر جہنی، وہ بھی اس وقت پانی کے چشمے موجود تھا، ان دو لڑکیوں کی آپس کی اس بات کو سن رہا تھا۔ اس نے جو قرضہ مانگ رہی تھی نا، اس کو کہا کہ دیکھو یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، قافلہ ادھر آنے والا ہے، یہ تمہیں محنت مزدوری کر کے تمہارا قرضہ دے دے گی۔ وہ جھگڑا ختم ہوا تو وہ اپنا راستے پر ہو گئی۔ ادھر یہ آئے ہوئے تھے، ان کو تو بات پتہ لگ گئی، ان کا جو مطلب تھا کہ بھئی ہمیں ابو سفیان کے قافلے کی اطلاع ملے، تو مجدی ابن عمر نے جب ان بچیوں کا معاملہ حل کروایا، ادھر ان کو رپورٹ مل گئی۔ ابھی اللہ کے کرنے یہ کوئی اتفاق تھوڑی ہے، یہ قدرت ہے، اتفاق نہیں ہے۔ ان کو اتفاقیہ بات نہیں پتہ لگی، یہ اللہ کی قدرت تھی کہ وہاں یہ معاملہ ایسے موقع پہ پیش ہوا، یہ موجود کھڑے سن رہے تھے، ان کا مقصد اللہ نے ایسے پورا کروا دیا۔ تو آج کے بعد ہم قدرت کا یقین اور بڑھائیں۔ اب یہ واپس نکلے، اتنے میں ابو سفیان یہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ محتاط تھے، اور انتہائی ذہین اور سمجھدار صحابی رسول بنے بالآخر، اس وقت تو نہیں تھے مسلمان۔ اب یہ بھی اسی جگہ پہ پہنچے، دیکھا کہ پانی کا چشمہ ہے اور وہاں یہی بیٹھا ہوا تھا مجدی ابن عمر۔ تو حالات کی خبر لینے کے لیے انویسٹیگیشن کہ بھئی کوئی ادھر آیا تو نہیں، کوئی بات چیت پوچھی، نے کہا نہیں سب نارمل چل رہا ہے، دو نوجوان آئے تھے، انہوں نے یہاں اونٹ بٹھائے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، پانی پیا، مشکیزہ بھرا اور چلے گئے، کچھ بھی نہیں، سب خیر ہے۔ لیکن ابو سفیان جو تھے نا بہت سمجھدار تھے، اور وہ اس لشکر کے امیر تھے، سالار تھے قافلے کے، انہیں احتیاط کا تقاضا بہت زیادہ محسوس ہوا۔ تو وہ گئے کہ جہاں اونٹ بیٹھتا تھا، وہ پوچھا بھی اونٹ کہاں بیٹھے، انہوں نے کہا وہاں بیٹھے۔ اب وہ اونٹوں کے بیٹھنے کی طرف گئے، اونٹ تو نہیں تھے وہاں، نہ وہ تھے، نہ بس تھے، نہ عادی تھے، تو چلے گئے تھے۔ اب اونٹ کی جو مینگنیاں تھیں نا وہ پڑی ہوئی تھیں، جو لید ہوتی ہے، اس کو انہوں نے ہاتھ میں لیا اور اس کو کھولا تو اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکل آئیں۔ انہوں نے کہا واللہ یہ اہل مدینہ ہی ہیں جو اپنے کھجور کو، جو یہ واللہ خدا کی قسم یہ اہل مدینہ ہی ہیں جو اپنے اونٹ کو کھجور کھلاتے ہیں، اور کون کھلا سکتا ہے، وہی کھلاتے ہیں۔ تو وہاں سے ابو سفیان نے اندازہ لگایا کہ نبی علیہ السلام کو اطلاع انہوں نے جا کے دے دینی ہے کہ میں نے ادھر سے آنا ہے اور ادھر سے ادھر انہوں نے آ جانا ہے، تو یہاں میرا ٹکرا ہو جانا ہے اور میرے پاس تو لڑائی کا سامان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ واپس گئے اور اپنے راستے کو بدل لیا۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد اطلاع کیا ہے، اللہ یہ جوڑ رہا ہے، یہ جوڑ کون ملا رہا ہے، اتفاق یا اللہ ملا رہا ہے، کیا خیال ہے؟ اب ابو سفیان کو کیا پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام کے جو جاسوس سے وہ یہ تھے، ٹھیک ہے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اندازہ ان کو ہو گیا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے اب ادھر آنا ہے۔ تو وہ کسی اور راستے کی طرف، سمندر کے راستے کی طرف نکلے اور اپنے قافلے کو احتیاط کے ساتھ مسلمانوں سے نکال کے بچا کے مکہ کی طرف رخ لے لیا۔ اور جب رخ لے لیا تو وہاں سے قاصد بھیجا کہ بھئی اب ہم ٹھیک ہو گئے، اب ہم ایسے راستے پر آ گئے ہیں جو سیف ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو وہاں سے انہوں نے ایک قاصد اور بھیجا۔ ادھر نبی علیہ السلام کو اطلاع کیا مل رہی ہے کہ قافلے نے ادھر آنا ہے، تو نبی علیہ السلام تو ادھر ہی آئے نا، تو ادھر سے کیا ہوا، قافلہ ادھر سے نکل گیا، ادھر سے لشکر آ گیا۔ یہ سب کڑیاں کون ملا رہی ہے، ذات اللہ کی ذات ملا رہی ہے، اتفاقات نہیں ہیں، اللہ جوڑ رہے ہیں ساری چیزوں کو۔ اب کیا ہوا جی، اب ابو سفیان نے جو قاصد بھیجا وہ جہل کی طرف کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ واپس، تم لوگ تو نکلے تھے نا، تمہارا نکلنے کا مقصد کیا تھا کہ اپنے قافلے کو بچاؤ، تو قافلہ بچ گیا ہے، اب کسی لڑائی مڑائی کی ضرورت نہیں، چلو واپس۔ اب ابو سفیان کو جب خبر ملی نا، انہوں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا اور بدر میں جا کے رہوں گا اور 3 دن وہاں خوب مزے کروں گا، کھاؤں گا پیوں گا، ناچوں گا گاؤں گا، سب کچھ کروں گا، جیسے آج کل ہماری قوم ٹک ٹاک پہ کرتی ہے۔ تو ذرا 3 دن کے لیے میں بھی ٹک ٹاک میں داخلہ لے لوں گا، 3 دن کے لیے میں بھی ذرا بے حیائی کے کام جو آج ہم کرتے ہیں کہ جو سب کچھ میں نے کرنا ہے۔ تو وہ جناب واپسی کے لیے تیار نہ ہوا۔ لیکن جب یہ خبر پہنچی تھا تو قریش کے اندر 2 رائے ہو گئیں۔ تو قبیلہ بنو زہرہ کے کچھ لوگ تھے، ان کے سردار اخنس ابن شریق نے کہا کہ دیکھو بھئی ہمارا مطلب یہ تھا کہ ہمارا مال بچ جائے، وہ بچ گئے، اب کیا لڑنا۔ تو وہ اپنے چند تھوڑے سے لوگ تھے ان کو لے کے واپس چلا گیا۔ ادھر نبی علیہ السلام ماں اصحاب کے، صحابہ کے بدر پہنچ گئے۔
جیسے ہی بدر پہنچے، لیکن قریش پہلے پہنچ چکے تھے، اور قریش نے پہلے پہنچ کے کیا کیا، پانی پر قبضہ کر لیا، اور جو بہترین جگہ تھی اس کو ساری جگہ اپنے لیے جو ہے نا کور کر لی، جس کو ہم کہتے ہیں جگہ مل لی، تو انہوں نے وہ جگہ مل لی۔ اب مسلمان جب آئے تو ان کو نہ پانی ملا اور نہ ہی ان کو اچھی جگہ ملی، ہموار جگہ بھی نہیں ملی، تو بہرحال جو ان کو جگہ ملی یہ وہیں پہ بیٹھ گئے، اور کوئی جگہ آپشن ہی نہیں تھی۔ اب اذ انتم بالعدوۃ القصویٰ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، یہ اس میدان بدر کے اس کنارے پہ تھے مسلمان جو مدینہ کے قریب، اور کفار جو مدینہ سے تھوڑا دور آمنے سامنے آ گئے۔ اب یہ پوزیشن ہوئی، اللہ فرماتے ہیں اپنے احسان کا ذکر فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے، شیطان کی گندگی کو دور کر دے، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور قدموں کو جما دے۔ اللہ نے بارش کی، بارش سے کیا ہوا، مسلمانوں کے پاس جو جگہ ریتلی تھی نا وہ ہموار ہو گئی اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، اور ان کے پاس جگہ اچھی تھی وہاں دلدل ہو گئی، ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، تو یہ اللہ کی مدد آئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اس پانی کے لیے کچھ حوض وغیرہ بناؤ، پانی کو اسٹور کر لو، کنواں تو ان کے پاس تھا، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ نے پھر یہ سب جو ہے نا ادھر کچھ پانی کے ذخیرے چھوٹے چھوٹے جمع کر لیے۔ لیکن قربان جائیں ساقی کوثر کی رحمت کے اوپر، رحمت للعالمین کی مہربانی اور نرمیوں کے اوپر، جو جان کے دشمن تھے نا وہ جب ادھر پانی لینے آئے آپ نے ان کو بھی منع نہیں کیا۔ ایسے موقع کے اوپر ایسی محبت، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب شام ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی، زبیر ابن عوام، سعد ابن وقاص اور چند صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھیجا کہ جاؤ بھئی قریش کے لشکر کی اور حالات کی خبر لے کر آؤ۔ ان کو دو غلام ہاتھ آگے وہ پکڑ کے لے آئے۔ جب جیسی نبی علیہ السلام کے بعد لے کر آئے اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بنتی، نماز پڑھ رہے تھے۔ اب وہاں لا کے اس سے تفتیش شروع کر دی، کون ہو بھائی تم؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو قریش کے لشکر کے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، مارا ان کو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم ابو سفیان کے ہیں۔ کہا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ پھر پوچھا تمہاری تعداد کتنی ہے؟ بہت ہیں۔ وہ بات ہی نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کر کہا کہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو، جب انہوں نے سچ بولا تو تم نے پٹائی کر دی، مار دیا ان کو۔ اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ابو سفیان کے ہیں تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ارے یہ ابو سفیان کے نہیں ہیں، یہ قریش کے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو تو اطلاع مل چکی تھی نا اپنے جاسوسوں کے ذریعے، پھر اللہ کا اپنا معاملہ تھا وحی کا ذریعہ، تو نبی علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تو قریش کے لوگ ہیں، پہلے ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اب ان سے پوچھا جائے ابھی کہ تعداد کتنی ہے؟ بہت ہے، ڈرانے کے لیے اس طرح نہ قابو آئے نا۔ نبی علیہ السلام نے پھر انداز بدل کے پوچھا کتنے اونٹ روز ذبح ہوتے ہیں؟ کہا 10۔ کہا پھر ایک اونٹ 100 کے لیے تقریباً ہوتا ہے تو 1000 کی تعداد ہے۔ تو یوں نبی علیہ السلام کو قریش مکہ کی لشکر کی تعداد معلوم ہوئی۔ پھر پوچھا کون کون ساتھ آیا ہے؟ اب اس نے تو جناب ترنگ میں آ کے بتایا، عتبہ ہے، عتیبہ، شیبہ ہے، اور ابو جہل ہے، اور ابو البختری ہے، اور امیہ ابن خلف ہے، نظر ابن حارث ہے، زمع ابن اسود ہے، اور فلاں 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 ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب سارے حالات ان سے لے لیے کہا ان کو تو چھوڑو، اور پھر صحابہ کو فرمایا مکہ نے اپنے سارے جگر گوچھے تمہارے پاس بھیج دیے ہیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے لڑائی کی تیاری کی۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق الانصار جنہیں کہہ سکتے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا اور ایک بات فرمائی تفصیلی، اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کتنی محبت کی بات ہے، کتنے خلوص کی بات ہے۔ حالانکہ یہ خود نبی علیہ السلام سے شدید محبت کرنے والے تھے، لیکن کہیں اپنی محبت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ مزہ تو تب ہے نا انسان اپنے آپ کو بھی مٹائے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے لیے ایک چھپڑ نہ بنا دیں، عریش، جس میں آپ تشریف رکھیں، وہاں آپ رہیں، آپ کے لیے ایک آرام کی جگہ ہو بلند ٹیلے کے اوپر، جہاں سے آپ پورا نظارہ کر سکیں دونوں فوجوں کا۔ تو عریش کا مشورہ دیا۔
اور وہاں مسجد عریش بنی ہوئی ہے، الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا موقع بھی ملا۔ تو بہرحال انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم آپ کے لیے چھپڑ نہ بنا دیں جس میں آپ تشریف رکھیں، اور آگے فرمایا اور اچھی بہترین سواریاں اس عریش کے قریب آپ کے پاس رکھیں، اور ہم جائیں اور دشمن سے مقابلہ کریں، آپ یہاں رہیں، سواریاں تیار بہترین تیز رفتار آپ کے پاس ہوں، ہم جائیں اور جا کے دشمن کا مقابلہ کریں۔ بس اگر اللہ نے ہمیں عزت دی اور دشمن پر غلبہ پا لیا تو ہماری تمنا ہی یہی ہے، ہماری بات پوری ہو گئی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کچھ اور ہو گیا تو آپ ان سواریوں پر سوار ہو کر ہماری قوم کے باقی لوگوں سے جا کے ملیں جو پیچھے رہ گئے، اے پیغمبر خدا ہم ان سے زیادہ آپ کے محب نہیں، ہم ان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر ان کو گمان ہوتا کہ جنگ کا سامنا ہوگا تو وہ پیچھے نہ رہتے، وہ بھی ساتھ ہوتے، شاید اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرماتا اور وہ نہایت اخلاص اور خیر خواہی کے ساتھ آپ کے ساتھ جہاد کرتے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف بھی کی، ان کے لیے دعائے خیر بھی کی، اور نبی علیہ السلام کے لیے ایک عریش بنا دیا گیا، چھپڑ، ایک اونچی جگہ پہ جہاں نبی علیہ السلام پورے میدان کا جائزہ لے سکیں، ایک بلند ٹیلے کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس رات، جو آخری رات تھی، اگلے دن مقابلہ ہونا تھا، اس شب میں نبی علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کے جو ہے نا میدان کی طرف چلے اور فرمایا کہ یہاں ابو جہل گر کے مرے گا، یہاں امیہ ابن خلف گر کے مرے گا، یہاں عتبہ گر کے مرے گا، یہاں شیبہ گر کے مرے گا، یہاں فلاں گر کے مرے گا۔ ایک ایک کی خبر نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی پہلے رات کو کر دی صحابہ کو، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس ذات نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، اگلے دن جب ہم نے ان مقتولوں کو اٹھایا تو اس جگہ سے ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں تھا، ہر بندہ وہیں مرا جہاں نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہر بات اسی طرح پوری ہوتی ہے۔ ان پیشن گوئیوں پہ ہمیں یقین ہے کہ نہیں؟ جب یقین ہے تو یہ بات ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہے اور سچائی میں نجات ہے؟ جب یقین ہے تو نماز قضا کرنا کیوں ہم سے ہو جاتا ہے؟ فرمایا جو نماز قضا کر دے گا 2,88,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کیا یہ بات پوری نہیں ہوگی؟ صرف جو باتیں ابو جہل کے لیے بتائی تھیں وہ پوری ہوں گی؟ جو قوم بے حیائی اختیار کرے گی وہاں وبائیں آئیں گی، کیا یہ باتیں نہیں پوری ہوں گی؟ تو بات پھر وہ جو آگئی 4 باتیں، سننا، سمجھنا، یقین پورا کرنا اور عمل بھی پورا کرنا۔ ہم 3 باتیں تو کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، عمل میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے جہاں جہاں اشارہ کیا وہیں سارے کے سارے اگلے دن پائے گئے۔ بہرحال پھر نبی علیہ السلام اس عریش میں داخل ہوئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ یار غار کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ داخل ہوئے، اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپر کے دروازے کے اوپر داخلے کی جگہ پہ تلوار لے کے حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ رات ایسی تھی کہ اس میں سوائے نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ سوئے، صرف نبی علیہ السلام ساری رات اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہے، مانگتے رہے، عبادت کرتے رہے، تمام صحابہ سوئے۔ اللہ رب العزت نے اس نیند کا قرآن مجید میں خاص ذکر کیا سورہ انفال میں، وہ اللہ کی طرف سے انعام تھا جس میں اللہ کی طرف سے سکینت اور اطمینان یہ دلوں میں صحابہ کے اتار دیا گیا۔ جب صبح ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا باہر آئے، نماز کی تیاری کا حکم دیا۔ ہم تو جس دن سفر ہو نماز شاید نہیں پڑھتے، ادھر تو دشمن سے لڑائی تھی، نبی علیہ السلام نے نماز کی تیاری کی اور صحابہ کو یہ کہتے ہوئے آئے باہر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور لوگوں نے نماز پڑھی اور نبی علیہ السلام نے ایک درخت کے جڑ میں کھڑے ہو کر سب کو نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر اللہ کی راہ میں جاں بازی اور سرفروشی کی ترغیب دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اصحاب کی صفوں کو سیدھا کیا، ادھر کفار اپنی تیاریاں کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام، یہ ماہ رمضان ہے، 17 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، ایک طرف حق کی جماعت ہے اور ایک طرف باطل کی جماعت ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے قریش کی عظیم الشان جماعت کو پورے سامان کے ساتھ دیکھا تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہے،
تیری مخالفت کرتا ہے، تیرے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے، اے اللہ اپنی فتح و نصرت نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا اور انہیں ہلاک فرما۔ آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھوڑا سا سب سے آگے ہوئے، آپ نے پیچھے کیا، پھر یہ ذرا سا کسی وجہ سے آگے ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک نیزہ یا تیر تھا، وہ آپ نے ان کو لگا دیا، بھئی پیچھے ہو جاؤ، محبت کے اندر نا ذرا پیچھے ہو جاؤ بھئی، سب سیدھی کرو۔ جیسے ہی وہ لگا نا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے درد پہنچایا، آپ کی چوٹ نے نا مجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی، مجھے تو انصاف چاہیے اور ابھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا جو کپڑا تھا وہ اٹھا دیا، وہ فوراً آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام نے کہا بھی لے لو بدلہ، وہ فوراً آگے بڑھے اور آپ کے مبارک سینے کو، پیٹ کو اپنے گلے سے، سینے سے لگا لیا اور چوما۔ کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات ہو اور میں شہادت کا متمنی ہو سکتا ہے مجھے شہادت مل جائے، تو میرا دل کیا کہ میں ایسا کر لوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر بھی کی اور خوش بھی ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو بھی مرتب کیا اور اس کے بعد ملائکہ کی جو صفیں تھیں ان کو بھی درست کیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عریش کے اندر چھپڑ میں تشریف لے گئے کہ سب دیکھتے رہیں، اور حضرت سعد ابن معاذ عریش کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، ساتھ سواریاں کھڑی ہیں حفظ ما تقدم کے طور پر عریش کے قریب، اور ادھر سے جو ہے نا مقابلے کا معاملہ شروع ہونے لگا۔ ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا تھا، آغاز جنگ سے بالکل پہلے عمیر ابن وہب کو قریش مکہ نے بھیجا کہ جاؤ ذرا مسلمانوں کا ایک جائزہ لے کر آؤ اور رپورٹ کرو۔ عمیر ابن وہب گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور کہا کہ تقریباً 300 کے لگ بھگ آدمی لگتے ہیں، لیکن ذرا مجھے ایک مہلت اور دو، میں ذرا اور بھی دیکھ لوں کہیں کوئی اور لوگ چھپے ہوئے نہ بیٹھے ہوں۔ پھر یہ پھر گئے، چکر لگا کے آئے، کہنے لگے نہیں کوئی مدد کومک کا کوئی چانس نہیں ہے، اتنے ہی ہیں بس تھوڑے سے ہیں۔ لیکن کہا مسلمانوں کا ایک رعب تھا، جب مسلمان صحیح عمل کرنے والا ہو اور سننے کی چاروں باتیں موجود ہوں تو ان کا ایک رعب ہوتا ہے۔ تو وہ رعب ان کے اوپر پڑا اور آگے کہنے لگا اے گروہ قریش میری بات سنو اور سمجھو، یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں یہ موت احمر، یہ قتل کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں، یعنی تیار ہیں جان دینے کے لیے۔ اس قوم کا سوائے ان کی تلواروں کے کوئی پناہ اور سہارا نہیں۔ خدا کی قسم میں یہ دیکھتا ہوں ان لوگوں میں سے ہر ایک جب تک اپنے مقابل کو نہ مار ڈالے گا اس وقت تک مارا نہیں جائے گا، یعنی مرنے سے پہلے کسی ایک کو تو لے ڈوبے گا۔ تو ان کے 300 ہیں، وہ 300 گو ہم مار لیں لیکن ہمارے ہی 300 مرے، یہ بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، سوچ لو۔ جیسے یہ کہا تو حکیم ابن حزام نے کہا بالکل درست ہے۔ وہ اٹھے اور عتبہ کے پاس گئے اور کہا اے ابو الولید، اب ولید کے والد، آپ قریش کے بڑے سردار ہیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا خیر کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہے؟ کبھی کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حکیم ابن حزام نے کہا کہ بھئی دیکھو قافلہ تو بچ کے نکل گیا، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلو۔ اور رہا عمر ابن حضرمی کے خون کا بدلہ دینا، دیے تو تم اپنے پیسوں سے ادا کر دو، تم کہو کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، لڑائی سے سب کو بچا لو۔ تو عتبہ تیار ہو گیا اور لڑائی سے تھوڑی دیر پہلے میدان میں عتبہ نے ایک تقریر کی، کہا اے گروہ قریش واللہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سارے تمہارے رشتہ دار ہیں، نتیجہ یہ ہوگا تم اپنے باپ بھائیوں سے، قریبی رشتہ داروں سے جنگ کرو گے، اور دیکھو تم محمد کو بھی چھوڑ دو اور عرب کو بھی چھوڑ دو۔ اگر عرب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا تو تمہاری تو بات پوری ہو گئی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب پر حاوی ہو گئے تو اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، تو وہ قریشی ہی۔ تو تم ابھی واپس ہو جاؤ اور میری بات کو، نصیحت کو مت ضائع کرو اور مجھے بیوقوف مت سمجھو، نادان مت سمجھو، میں جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں عتبہ سے بات کر کے پھر ابو جہل کے پاس آیا، ابو جہل زرہ پہن کر جنگ کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ عتبہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے اور ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ابو جہل نے سنا اور سنتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا، وہ تو نامرضی کی بات کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ وہاں موجود ہے، کہیں وہ نہ مر جائے۔ اور اس کے بعد اس نے عمر ابن حضرمی کے بھائی کو بلا لیا، عامر کو، اور کہا دیکھو یہ لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں۔ اب اس نے جو ایسا شور مچایا، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی،
مجھے تو بدلہ لینا ہے. تو پورے لشکر کے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا اور سب تیار ہو گیا جنگ کے لیے. اب جب جنگ تیار ہونے کا معاملہ شروع ہوا اور ابو جہل نے طعن و تشنیع کی، نامردی کا طعنہ دیا اور بزدلی کا طعنہ دیا عتبہ کو. اب کیا ہوا، جب جنگ قریب آ گئی شروع ہونے کے لیے تو عتبہ خود اپنے بھائی شیبہ کو اور اپنے بیٹے ولید کو لے کے نکلا کہ سب سے پہلے ہم لڑیں گے، شروع ہی ہم سے کریں گے. نامردی کا طعنہ دیتے ہیں ہم تو بڑے جنگجو لوگ ہیں. اس زمانے میں جب دونوں فوجیں گھمسان کی جنگ لڑنے سے پہلے کیا کرتی تھیں، 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا، کبھی ایک کا کبھی زیادہ کا. تو ادھر کفار کے لشکر سے 3 لوگ نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید. ولید کون تھا؟ عتبہ کا بیٹا. یہ 3 نکلے. ادھر سے 3 لوگ مسلمانوں کی طرف سے نکلے. یہ 3 لوگ کون تھے؟ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عوف اور معوذ جو ہے نا، یہ عفرا کے بیٹے تھے. ایک صحابی عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عفرا، لوگ بڑا نام پوچھتے ہیں، یونیک نام چاہیے آج کل، تو عفرا نام یونیک بھی ہے اور صحابیہ کا بھی ہے. اچھا جی، حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہے. ان کی ایک عجیب خصوصیت ہے جو کسی عورت کو نہیں ملی. کوئی بتا سکتا ہے جی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ انعام ملے گا. حضرت عفرا رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ رسول ہیں. بدر کے میدان میں ان کو وہ چیز ملی جو اور کسی کو نہ ملی. ان کے ٹوٹل 7 بیٹے تھے، 7 کے 7 شریک ہوئے، شہید نہیں، 7 کے 7 شریک ہوئے. تو یہ وہ اعزاز ہے جو اس امت کی کسی ماں کو نہ مل سکا کہ اس کے 7 بیٹے بدریین ہوں، اصحاب بدر میں سے ہوں. یہ اس ماں کو اللہ نے عطا فرمایا. بہرحال یہ تینوں نکلے. ادھر سے کون نکلے؟ عتبہ، شیبہ اور ولید. ادھر سے نکلے عوف، معوذ اور عوف، معوذ اور عبداللہ ابن رواحہ. یہ 3 حضرات نکلے. وہ تینوں آئے، کہا کون ہو تم؟ میں کہا منصار میں سے ہیں. کہا انصار میں سے ہو، چلے جاؤ واپس، ہمیں تو قریشیوں سے ملنا ہے، وہ ہماری تو لڑائی ان سے ہے، تم سے کیا لڑائی، جاؤ واپس، تم سے نہیں لڑتے. اور ادھر سے کسی للکارنے والے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو للکار کے کہا کہ اے محمد، ہماری قوم میں سے ہمارے جوڑ کے لڑنے کو بھیجیے. کہ کن کو آپ بھیج رہے ہیں؟ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام بنام مقابلے کے لیے بھیجا. کہا جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو. جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ خود بھی میدان میں ہوتا ہے اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی آگے لاتا ہے. ایسے موقع پہ، خطرے کے موقع پہ. ہمارے یہاں تو عوام کو پہلے مروا دیتے ہیں نا، یہاں قریبی لوگوں کو، ایک چچا کو بھیجا، ایک بھائی کو بھیجا، چچا کے بیٹے کو. اب یہ تینوں آگے بڑھے. جب یہ تینوں آگے بڑھے ہیں تو ان میں جنگ میں شروع ہوئی. عبیدہ یہ عتبہ کے سامنے آئے اور شیبہ حمزہ کے رضی اللہ عنہ کے سامنے اور حضرت علی کے سامنے ولید. حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو ایک وار میں دونوں کا کام ختم کر دیا. ایک تلوار چلائی حضرت علی نے، گیا ولید. ایک چلائی حضرت حمزہ نے، گیا شیبہ. دونوں جہنم واصل ہو گئے. اب جو تیسرا جو پیر بنا نا، عتبہ کا اور عبیدہ ابن حارث کا، یہاں لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں ہی زخمی ہو گئے. حتیٰ کہ عتبہ نے حضرت عبیدہ ابن حارث کے ایسے وار کیا کہ پاؤں دونوں کٹ گئے اور پنڈلیوں سے خون بہنے لگا. یہ گرے ہوئے تھے. اتنے میں وہ دونوں حضرات اپنے اپنے مقابل کو ختم کر کے واپس آئے اور عتبہ کو ختم کر دیا دونوں نے مل کے. اور ان کو اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیوں سے خون جاری تھا. حضرت عبیدہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک شہید، میں گواہی دیتا ہوں تم شہید ہو. تو غزوہ بدر کے پہلے شہید یہ بنے. اور شہادت کے اس موقع پہ انہوں نے ایک بات فرمائی. کس نے؟ حضرت عبیدہ نے. انہوں نے کہا کاش ابو طالب آج زندہ ہوتے تو یقین کر لیتے کہ ان کے اس شعر کے ہم زیادہ مستحق ہیں. وہ کیا شعر تھا؟ انہوں نے کہا
کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں جب ہم سب قتل کر دیے جائیں اور اپنی اولادوں سے بیویوں سے بے خبر ہو جائیں، یعنی ہماری لاشوں سے گزر کے ہی کوئی نبی علیہ السلام تک آ سکتا ہے، ایسے نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان کے اس شعر کا صحیح مزاق تو پھر میں ہوں۔ اچھا، یہ عتبہ اور شیبہ اور ولید، عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی اور ولید عتبہ کا بیٹا، یہ جنگ سے کیوں کتراتے تھے؟ یہ جنگ سے اس لیے کتراتے تھے کہ اول تو عاتقہ بنت عبد المطلب کا خواب، اور دوسرا جہیم ابن سلط کا خواب، اور تیسری بات، جس وقت یہ دونوں نکلے ہیں نا تو عداس جو طائف کے سفر میں مسلمان ہو گئے تھے وہ ان کے غلام تھے۔ جب یہ نکلے ہیں لڑائی کے لیے تو عداس رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں پکڑ لیے، رونے لگے، کہنے لگے میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، خدا کی قسم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تم اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہے ہو، اور روتے رہے۔ عاص ابن شیبہ کے بیٹے نے کہا روتے کیوں؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے آقا جا تو رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، یہ قتل ہو جائیں گے۔ تو عاص نے کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو عداس کانپ اٹھے اور کہا ہاں خدا کی قسم تحقیق وہ اللہ کے رسول ہیں جو انسانوں کی طرف بھیجے گئے۔ تو عتبہ اور شیبہ کے دل میں کیا تھا؟ ایک وہ دو خواب اور ایک عداس کی بات، تو خطرہ تھا کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، اس لیے بار بار واپسی کے مشورے کو قبول کر لیتے تھے۔ لیکن ادھر سے جو ابو جہل تھا وہ کیا کہتا؟ نامردی کا بزدلی کا تانا دیتا اور پھر وہ آ جاتے۔ تو اس طریقے سے یہ تین لوگ آئے اور یہ تینوں جہنم واصل ہو گئے۔ عتبہ اور شیبہ کے قتل کے بعد میدان جو ہے نا وہ جناب گرم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام چھپر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کی صفوں کو ہموار کیا اور صدیق اکبر کو لے کر واپس چھپر کی طرف تشریف لے گئے، اور احباب اپنے لوگوں کی قلت اور کافروں کی کثرت کو، قوت کو دیکھا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا میں مشغول ہو گئے، اور یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدوں کی وفا کی درخواست کرتا ہوں، اگر تو چاہے تو تیری عبادت ہوتی رہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام خوب الہا و زاری کے ساتھ دعا کرتے، بار بار آپ کی جو چادر ہے وہ نیچے گر جایا کرتی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب لڑائی ہو گئی شروع گھمسان کی، تو میں لڑائی بھی کرتا رہا، تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھا اب سجدے میں ہیں اور یا حی یا قیوم کہتے جا رہے ہیں، پھر میں لوٹ گیا، پھر لڑائی کی طرف، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا، پھر دیکھا آپ سجدے میں ہی ہیں، پھر میں تیسری دفعہ واپس گیا، پھر لڑ کر آیا، پھر میں نے آ کے نبی علیہ السلام کی خیریت دیکھنے کے لیے آیا، دیکھا پھر سجدے میں ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ چوتھی مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے، جب میں گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام اللہ سے مانگتے تھے اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا فرما، اے اللہ اگر مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہو گئی پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور یہ آخری امت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اتنی دعائیں کی، اتنی الہا کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام سے عرض کیا حسبک، بہت ہو گیا، کافی ہو گیا، یقین کر لیجئے آپ نے بہت کر لیا، اللہ اب آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اصل میں علماء لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی جو نظر تھی نا وہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے اوپر تھی، اللہ بے نیاز ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان نبی علیہ السلام کی اس کیفیت کو اور مانگنے کی حالت کو دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ حسبک، اب کافی ہو چکا، یہ بہت کافی ہے جتنی آپ نے کر لی، اب مدد اللہ کی یقیناً آئے گی۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھ کر بتا رہے تھے آپ یقین کیجئے اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور پھر فرشتے بھیجے۔ نبی علیہ السلام چھپر سے باہر تشریف لائے یہ مانگ کے کہتے ہوئے سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب کافروں کی جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ دعا مانگتے مانگتے ذرا اونگ آئی، پھر نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، مسکرا کے فرمایا اے ابو بکر تجھے بشارت ہو، تیرے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبریل امین آئے ہیں، گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہیں، ان کی دانتوں پر بھی غبار ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی بدھ کو بات کریں گے۔ یہ غزوہ بدر اگلی بدھ کو بھی چلے گا اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی شاید چلے، پہلے تو واقعہ پورا کرنا ہے
پھر اس کے کچھ اور پوائنٹس بھی ذکر ہوں گے، کچھ ہو چکے. اور میرے دل میں کل یہ آ رہا تھا رات کو کہ اصحاب بدر 313 ہیں، ان سب کا ہم نام بھی لیں گے. میں سب کے نام بولوں گا، آپ لوگ سنیں گے، تو اس کے بعد دعا بھی کر لیں گے. کیونکہ کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب بدر کا نام لینے کے بعد دعا اللہ سے مانگنا یہ قبولیت کا موقع ہوتا ہے. اور میرا اپنا گمان یہ ہے کہ شاید زندگی میں ہم لوگوں نے یہ 313 نام کبھی نہ پڑھے ہوں نہ کبھی سنے ہوں. بھئی میں نے تو نہیں کبھی اکٹھے پڑھے. تو میرے دل میں کل رات کو یہ بات آ رہی تھی. اب یہ اگلے بیان میں ہوگا یا اس سے اگلے بیان میں، اس کا مجھے ابھی علم نہیں ہے، وہ پھر جیسے موضوع آئے گا. آج کے بیان کے بھی کو 5-6 گھنٹے مطالعہ ہوا ہے، تو بہت ساری چیزیں پڑھ کے پھر وہ بات کرنی ہوتی ہے. مجھے تو بھائی اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آج صبح بھی میں دکان جب پہنچا ہوں نا، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی تھی، تو وہاں پہ کچھ مٹی سی، کچھ جھاڑیاں سی پڑی ہوئی، مطلب جھاڑیاں نہیں تھیں، کو مٹی سی پڑی ہوئی تھی. تو گاڑی وہاں لگائی، تو جب میں اترا تو میں نے دیکھا کہ اس مٹی کے اوپر جو ہے نا ذرا ہلکی ہلکی بارش تھی، تو یہ مٹی جو رک گئی ہے، یہ کیچڑ نہیں بنی، دلدل نہیں بنی. تو میں نے کہا نبی علیہ السلام کے لیے جو بارش ہوئی تھی، تو اسی طرح اللہ نے جو ہے نا، وہ تو خیر بہت اعلیٰ مقام ہوگا، میں اس کی کوئی وہ نہیں دے رہا، میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ اس کو پڑھ کے اس کے اندر ڈوب کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے نا. تو یہ سارا اندر کی فیلنگز ہے. یہ تب ہوتا ہے نا جب بندہ پورے شوق سے، محبت سے مطالعہ بھی کرے. تو یہ تو میرا اپنا شوق پورا ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو اللہ بہتر جانے، آپ کو پتہ ہوگا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. مجھے تو بھئی اس سیرت کے مطالعے سے بہت کچھ جو ہے نا وہ مل رہا ہے، تو اس لیے مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے. آج مجھے کسی نے ریاض سے میسج کیا کہ جی سیرت کے بیانات 31 ہو گئے ہیں، تو پوری ہو گئی سیرت، واقعی پورا مکمل ہو گیا. میں نے کہا نہیں، ابھی تو بدر پہنچے اور بدر کا مقابلہ شروع ہونا ہے، اور یہ بھی ابھی 1-2 قصوں میں چلے گا. پھر آگے جا کے 70 ہو کے 100 ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ، مجھے جلدی بھی کوئی نہیں. تو تفصیل کے ساتھ یہ بات آ جائے گی. تو بس اللہ کرے کہ یہ امت کے لیے بھی نافع بن جائے اور لوگ اس کو سننے والے بنیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھے، اللہ کے اوپر یقین ہمارا بڑھے، جو کہ مقصود ہے ان باتوں کا. اور جو باطل کی ہر طرف سے وسوسوں کی، شکوک اور شبہات کی بھرمار ہے، تو وہ بھی ان بیانات کے سننے سے انشاءاللہ ہماری ٹھیک ہو جائے گی اور آسانی ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. جو بیعت ہونا چاہے وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. یا اللہ سننے کے جو 4 درجے ہیں وہ چاروں ہمیں عطا فرما. یا اللہ بات کو سننا، سمجھنا، یقین کرنا اور پورے طریقے پر عمل کرنا، یہ عظیم نعمتیں ہمیں نصیب فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما.
جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما، یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین۔